میرے ذہن میں جب بھی میں سوال کرتا ہوں تو پتہ نہیں دہرانا پڑتا ہے، لیکن آئی جی آئی میں اگر کسی ادارے کا رول تھا تو آئی جی آئی کے کسی بینیفیشری کا بھی رول تھا، ہم اسے کیوں نظر انداز کرتے؟ ڈاکٹر مصدق صاحب میرے خیال میں جی نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ نے معیشت کی بات کی، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ہمیں رائٹس اور فریڈمز کی بات کرنی چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اصل جو انفرنجمنٹ ہو رہی ہے وہ رائٹس اور فریڈم کی ہے، اور اس درمیان میں ایک فری رائٹ جو آپ کا اکنامک رائٹ ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنا کوئی بھی جھول ہو، تاریخی جھول ہو یا فوری طور پہ حالات کا موجودہ وقت کا جھول ہو، اس کو کور کرتے ہیں، دوسرے کا جھول جو ہے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن بات یہ کہ تاریخ تو ہماری بھری پڑی ہے ان تمام معاملات سے، اور ہم نے معاملہ ٹھیک کرنا ہے. جو اصل وائل ان پاور ان آفس سب کا رویہ کم و بیش ایک ہی جیسا رہا. اپنے مفاد کے لیے ٹھیک لگا، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا بھی بہت اچھا لگا. دیکھیں ایک طرح سے بظاہر تو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی کام ہے، وہ ہے کہ کسی طرح سے سیاسی سپیس جو ہے وہ ملائن ہو جائے. صرف سیاسی جماعتوں نہیں، جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا بھی نصب العین اور اسٹریٹجی یہی لگتی ہے کہ یہ سپیس ملائنڈ رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے پارٹی لائن سے رہے. ہٹ کے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ پولیٹیکل سپیس آکوپائی کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جانے پہ آمادہ ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں؟ تو میں نے تو آپ سے آمادگی پہلے کی، ہر حد تک جانے پہ میں نے بالکل. اگر یہ اصول وضع کر لیں کہ ہم نے دوسرا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا تو وہ دن دیکھنا دیکھیے ہوتا ایسے ہے کہ ایک وقت میں جن چیزوں کا ہم شکار رہے ہیں یہ ان چیزوں کا ہو سکتا ہے اب شکار ہوئے ہوں، پیپلز پارٹی کسی اور وقت ہوئی ہو، لیکن ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ نہیں میری جو ہے نا اس دفعہ کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میرے آنے سے نہیں، یہ سسٹم کے ٹھیک ہونے سے ہوگا. مثلا ابھی آپ نے ایک تو باتیں کی، آپ نے کہا کہ جی آرڈیننس کے اندر وہ کیسے لے کر آتے، آرڈیننس کے اندر سی کلاس جو ڈالی ہے نیب لا کے اندر. نہیں آپ سوچیں، نیب لا کی ٹرانسپیرنسی کی بجائے سی کلاس کے اوپر زیادہ زور چلا گیا. یہ سوچیں کہ 3 4 5 یعنی کسی کے اوپر آپ 5 ارب کروڑ سے زیادہ کا الزام لگا دیں، اگر 5 کروڑ سے الزام پھر اس کو آپ پھانسی کی چکی میں ڈال دیں شاہد خاقان کی طرح یا کسی اور کی طرح، مناسب نہیں ہے. رائٹس کا معاملہ ہے یہ. آپ کیوں ایسا قانون لکھ کے لائیں گے؟ پی آئی ڈی سی کو دیکھ لیں، نوشیروان برکی صاحب بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، مجھے پتہ ہے، میں امریکہ میں رہا ہوں، ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، انہوں نے شوکت خانم میں اچھا کام کیا. وہ ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں، وزیر اعظم کے کزن ہیں، وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا نظام چلانا چاہتے ہیں صحت کا، اور اس کے لیے ڈاکٹروں کو مارا گیا، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کو دہشت گرد چکیوں میں رکھا گیا. ان کے جو پی آئی ڈی سی ہے، اب حقیقت یہ ہے کہ اگر نوشیروان برکی صاحب چاہیں تو سب کے لائسنس ڈاکٹری کے کینسل کر دیں، یعنی جن کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے انہی کو طاقت دے دی گئی ہے. 5000 جو انڈر ٹریننگ لوگ تھے ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی ہے ڈاکٹروں کی. آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کے قانون ہیں؟ ایک قانون نوشیروان برکی اسپیسیفک ہے پی آئی ڈی سی والا، ایک قانون جو ہے وہ اسپیسیفک ہے کہ کسی طرح جیلوں کی چکیوں کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے، یا جس کو مرضی پکڑنا ہو الزام لگا کے پکڑ لو اور جیل کی پھانسی کی چکی میں ڈال دو. اس طرح کے کیوں آرڈیننسز آئیں؟ یہ ہمیں اور اگر آ گئے ہیں سر تو رکھ دیں نا. ہم نے سینٹ میں کہا ہمارے سامنے رکھ دیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، مؤخر کر دیا اجلاس، تو کیسے چلے گا ایسے؟